اپنی اپنی دعا کی قبولیت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے، امام کے ظہور میں تاجیل کے لیے، اس وبائے کرونا سے خاتمے کے لیے، اور ان کے دعائے مغفرت اور دعائے مغفرت کی اپیل ہے سید اظہر حسین نقوی، سید اظہر حسین ابن افتخار حسین، سید شمیم حسن کاظمی ابن زاہد حسین کاظمی، سیدہ غیور فاطمہ بنت الطاف حسین، فرزند علی کاظمی ابن سید شمیم حسن کاظمی، سب کی بلندی درجات کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، اور شرائط کی رہائی کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے، امام کے ظہور میں تاجیل کے لیے مل کر بلند در صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام على الحر وهو أنصار الحسين. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد قال لكم في رسول الله أسوة حسنة. درود پڑھے محمد علیہ محمد صاحب. عزیز محترم، میں نے ایک ممنون و مشکور حجت الاسلام والمسلمین امام جرمان اور قبلہ مولانا صاحب جعفری صاحب کا کہ وہ نکال کے تشریف لائے، ان کی اور تمام تر مومنین کی توفیقات میں اضافے کے لیے مل کر بلند در صلوات حضرت محترم. گفتگو ایمان طالب اور عصمت سے جناب سیدہ کے حوالے سے چل رہی ہے. گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. کل جناب سیدہ کی عصمت کے حوالے سے چند چیزیں پیش کی تھی. حضرت محترم، جناب ابو طالب کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. متوجہ کیجیے گا انشاءاللہ، آپ کو لطف آئے گا. جو پیچھے پیچھے گزارش ہے کہ تشریف لیں، درود پڑھتے ہوئے آگے تشریف لیں. محمد علی محمد بلند در صلوات. آخر ضرورت کیا ہے کہ جناب ابو طالب کے ایمان کو سمجھا جائے؟ اس کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر گفتگو کیوں کی جاتی ہے؟ توجہ کسی نے آگے بولا اگر ضرورت ہے تو کیوں ہے؟ حضرت محترم، ضرورت اس لیے ہے جناب ابو طالب کے ایمان پر گفتگو کرنے کی تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اصل ایمان ہے کیا. لوگوں نے تو ایمان فقط اس چیز کو سمجھا ہے کہ اگر کوئی زبان سے کلمہ پڑھ دے، اگر کوئی زبان سے کلمہ پڑھ دے، بھلے وہ رسول کو پتھر مارتا ہو، بھلے جنگیں کرتا ہو، وہ مسلمان ہے. اگر کسی کی زبان سے کلمہ اس کے لیے ثابت ہے، ہمارے لیے ثابت ہے، بھلے اس نے اپنے بیٹے قربان کرنے کے لیے تیاری کی ہو. ایسا نہیں محترم. تو ایمان زبان سے اقرار کا نام نہیں ہے. پتہ زبان سے اقرار کرنا، دل سے قبول کرنا اور اعضاء و جوارح سے اس کا اظہار ہو. اس کا مطلب ایمان حقیقی معنی میں وہ ہے جو رسول کو رسول مانے اور رسول کو ماننے کے لیے مال چاہیے تو بھی خرچ کرے، بچے چاہیے تو ایک حدیث جس سے ایک ہی حدیث ہے جسے وہ لوگ پیش کرتے ہیں ان کی کتاب کا
کہ نبی کا قریب بیٹے تھے رسول کا جناب ابو طالب کا آخری وقت کا لطف لیجیے گا سننے کا کہ یہ میرا ضائع ہو گیا مجھے افسوس ہوگا. جناب ابو طالب کے کام میں آپ نے کہا کہ ابھی تو کلمہ پڑھ دیں, ابھی تو کلمہ پڑھ دیں. جواب میں کیا میں لکھا یہ کیا تھا؟ تو میں کہتا ہوں مسلمانوں تمہاری غیرتوں کو سلام. جو بات کان میں کہی جاتی ہے وہ اس لیے کہی جاتی ہے کوئی اور نہ سنے. تم نے کان والی بات کو سن بھی لیا اور 1400 برس تک یاد بھی رکھ لیا, لیکن جو بات نبی نے قدیر میں کہی تھی ولایت علی بن ابی طالب کی اسے تم 2 مہینے 10 دن میں ایسے محترم ایمان جو دل میں ہوتا ہے وہ اعضاء و جوارح سے جاری ہوتا ہے. خالی زبان سے کلمہ پڑھنے سے کسی کا کوئی احسان نہیں کرتا. خود قرآن نے کہا ہے یا رسول اللہ انہیں کہہ دیں یہ کہہ دیں ایمان لائے, کوئی ایمان نہیں لائے, ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوئی. اس کا ایک اشارہ کر دوں آپ کو. جب جنگ احد میں سب بھاگ گئے تھے, تمام شیعہ سنی متفق سب بھاگ گئے تھے سوائے امیر المومنین تھے. امیر المومنین نہیں بھاگے. معلوم ہے کیا کہا بولا تھا؟ لوگوں نے کہا کہ آج اب کیوں نہیں بھاگے؟ بولا نہیں کہا کیا میں ایمان کے بعد کفر کو اختیار کرتا, کیونکہ بھاگنا نافرمانی رسول میں تھا. اور جو شخص رسول کے حکم کو ٹھکرائے وہ بھلے کتنے بھی کلمے پڑھے, 1 پڑھے یا 6 پڑھے. امام علی علیہ السلام صلوات. ایک ہی صحیح لائن کرے جون انہوں نے ایک کتاب لکھی امیر المومنین کا صوت عدالت اسلامی, یعنی اسلامی عدل کی آواز ہے علی. اس میں انہوں نے ایک جملہ لکھا کرے, وہ جملہ سن لیں. حضرت ابو طالب کی بات آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ لوگ دنیا میں قتل ہوتے ہیں, مارے جاتے ہیں. کس وجہ سے؟ ظلم کی وجہ سے. کوئی شخص ظلم کرتا ہے, ظلم برداشت کرتا ہے, لوگوں نے مل کے ظالم کو مار دیا. کہتے ہیں لیکن واحد حکمران علی جسے قتل کیا گیا عدل کے لیے. قتل ابن ابی طالب لشدت عدلہ, ابو طالب کا بیٹا اس لیے مارا گیا کہ لوگوں سے علی کا عدل برداشت نہیں. اب آگے چلیں. جناب علی کی میں ذکر کرتے کرتے کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ پہ جب جناب امیر المومنین فتح مکہ کے بعد رسول خدا کے ساتھ تشریف لائے, وہاں بت رکھے تھے. یہ آپ نے سنا ہے, میں نے نہیں پڑھا. بت رکھے تھے, ان بتوں پہ نام لکھے تھے. یہ فلاں کافر کا, توجہ کیجیے گا نیاز اللہ, یہ فلاں کافر کا جتنا بڑا خاندان اتنا بڑا بت, جتنا بڑا خاندان اتنا بڑا بت. چلے جی جا کے لکھا ہے کوئی ایک بت بھی نہ علی کے بابا کے نام کا تھا نہ علی کے دادا کا نام کا تھا. اس لیے علی نے بتوں کو توڑا تھا. اس جملے کو اپنے ذہن میں رکھیں. اب اس جملے کو ذہن میں رکھیں. جناب امیر المومنین نے بتوں کو توڑا تھا. ایک دن امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام, اس جملے کو ذہن میں رکھیں. پوری ایک روایت پڑھو اس کے جملے کے لیے. تشریف فرمائیں. اتنے مولا کے دوست ہیں, مولا کے کاشف آتا ہے, نام ساسا ابن سوہان. آپ خدا ذہن نصیب کرے. جب کوفہ میں ایک مسجد ہے, مسجد رسالہ, جو امام زمان منصور, ایک مسجد ساسا ابن سوہان جو اس علی کے عاشق میں آیا کہتا ہے مولا ایک سوال ہے. پوچھو ساسا. ہمارا سوال ہے آپ افضل یا جناب آدم, آپ افضل ہیں یا جناب نوح, آپ افضل ہیں یا جناب ابراہیم, آپ افضل ہیں یا جناب موسیٰ, آپ افضل ہیں یا جناب عیسیٰ. کوئی ذاکری نہیں, کوئی شاعری نہیں. علی ابن ابی طالب کا اپنا گھر. اس نے سوال کیا. مولا نے کہا ساسا ہم الانبیاء انا الامام, اللہ کے نبی تھے, میں امام ہوں. ساسا چپ نہیں ہوا. کہتے مولا میں نے یہ تھوڑی
آپ کون ہیں؟ مجھے تو پتا ہے وہ نبی تھے، میں نے یہ تھوڑی پوچھا ہے، میں نے یہ تھوڑی پوچھا ہے وہ کون تھے، آپ کون ہیں؟ مجھے پتا ہے آپ کون ہیں۔ آپ تو وہ ہیں جن کے پاس میں نے اژدہوں کو آتے دیکھا ہے، آپ تو وہ ہیں جن کے ہاتھ میں نے خیرات کو ہوتے دیکھا ہے، یعنی آپ تو وہ ہیں جن کے ساتھ میں نے ایک لمحے سے کوفہ سے مدینے پہنچتے دیکھا ہے۔ میں یہاں نہیں پوچھ رہا آپ کون ہیں، اس کو تو جانتا ہوں، آپ کے ساتھ وقت گزارتا ہے، لیکن بتائیں افضل کون ہے؟ مولا نے کہا ساسا کہ تو نے اتنا سوال کیا، اس کو سننے کے لیے تیرا ایمان چاہیے۔ ہر شخص اس سوال کو ہضم نہیں کر سکتا، ہر شخص ہونے کی جگہ میں مولا آخری مدد ہے آپ، کیونکہ میں کم پڑھ رہا تھا کہ دیر ہو جاتی ہے، مجھے علامہ علی اکبر صاحب نے کہا نہیں آگا صاحب، لوگ آپ کو سننے آتے ہیں، آپ دیر تک پڑھیں، لوگ تھکے ہوئے نہیں آتے۔ اب میں یہ روایت پڑھ رہا ہوں، آپ کے امتحان ہے، آپ تھکے ہوئے ہیں یا جاگ رہے، مل کے نعرہ حیدری۔ اب ساسا نے مولا نے کہا ساسا سنو، مولا نے پھر بھی نہیں کہا کون لفظ لے گئے، فیصلہ ساسا کے ذہنوں میں چھوڑا، میں بھی فیصلہ نہیں کروں گا، فیصلہ آپ کے اذہان کے حوالے کرتا ہوں۔ مولا نے کہا ساسا اللہ کے پہلے نبی کون؟ کون؟ جناب آدم۔ کہتے آدم کو اللہ نے کہا تھا اس درخت کے، اس شجر کے قریب نہ جانا۔ ساسا وہ درخت کون تھا؟ کہ وہ گندم کا تھا مولا، گندم کے جانے سے روکا تھا، ہاں مولا، پھر بھی گئے تھے، کہ ساسا یہی تو فرق ہے، آدم کو روکا تھا، وہ گئے تھے، مجھے روکا نہیں ہے، میں نے زندگی میں گندم کھائی نہیں۔ ساسا کیا تھا؟ ہم نے نجات کی کشتی بنائی تھی، کیا کتنے لوگوں کی نجات کی کشتی تھی؟ کیا بولا؟ چند لوگ تھے جو بیٹھ گئے تھے، بچ گئے، باقی کیا ہوا؟ ڈوب گئے۔ مولا نے کہا ساسا یہی تو فرق ہے، نوح نے نجات وہ اتنی محدود تھی، اس میں چند لوگ بیٹھے اور وہ بچ گئے۔ ساسا میں علی بن ابی طالب نجات کی وہ کشتی ہوئی، دنیا کے کسی بھی دور میں، کسی بھی زمانے میں، کسی بھی جگہ پہ لوگ مجھ سے محبت کریں گے، بچ جائیں گے، جو مجھ سے دشمنی کریں گے ڈوب جائیں گے۔ ابراہیم نے کیا کیا تھا؟ مولا ابراہیم اللہ کے صدیق نے بھی جہاں بات چھوڑی بھی وہیں سے پوچھ گیا، کیا کیا تھا ابراہیم؟ بتوں کو توڑا تھا، کیا کیا تھا؟ توڑا تھا۔ کہا ساسا میں نے بتوں کو توڑا نہیں توڑا، کہ مولا آپ نے بھی توڑا تھا، لیکن کہا کہ ساسا اتنا بڑا فرق تمہیں نظر نہیں ہے؟ کہا کیا؟ کہ جب ابراہیم نے بت توڑے تھے نا، ابراہیم کے قدم زمین پر تھے، اور جب میں نے بتوں کو توڑا تھا میرے قدم زمین پہ نہیں، دو شیب ہے۔ اور ساسا ابراہیم جب سارے امتحان پاس کر چکے، سارے امتحان پاس کر چکے، خدا نے کیا بنایا تھا ابراہیم کو؟ امام بنایا تھا۔ کیا بنایا تھا؟ انی جاعلک للناس اماما۔ ساسا تمام تر امتحانات کو پاس نے جس عہدے پر ابراہیم کو فائز کیا وہ امام تھا، لیکن فقط انسانوں کا امام۔ ساسا ابراہیم فقط انسانوں کا امام ہے، کائنات میں جتنی بھی مخلوق رہتی ہے میں علی ہوں۔ حسین علیہ السلام صلوات۔ ساسا اللہ نے موسیٰ کو کہا تھا جاؤ فرعون کے پاس، تو موسیٰ نے کہا تھا یا اللہ میں نے ان کا ایک بندہ مارا ہے، ذمہ داری نہیں، وہ مجھے ماریں گے تو نہیں، کوئی بندہ ساتھ بھیج، واپس تو خیر سے آ جاؤں گا۔ ساسا اس نے ایک بندہ مارا تھا، اتنی ذمہ داری والی ساسا میں نے کافروں کا کوئی بندہ چھوڑا ہی نہیں تھا، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے جب کہا جہاں کا میں چلا گیا، کیوں؟ کیونکہ مجھے نبی کے بیان پر یقین ہے۔ اور کہا ساسا
عیسیٰ کیا کرتا تھا کہ مردوں کو زندہ کرتا تھا، بیماروں کو شفا دیتا تھا. خدا کی قسم جو علی کا مکمل جواب ہے نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ آپ سن سکتے ہیں، اس نے صرف اشارہ کرتا تھا کہ ساسا عیسیٰ معجزہ کرتے تھے، ان کے حکم سے، ان کی دعا سے، معجزے سے مردے زندہ ہو جاتے تھے، بیماروں کو شفا مل جاتی تھی. لیکن ساسا یہ معجزہ تب تک تھا جب تک عیسیٰ زمین پر تھے. جب آسمان پہ چلے گئے معجزہ رک گیا. لیکن ساسا مجھے خدا نے وہ امر دیا ہے، وہ حکم دیا ہے، وہ حکومت دی ہے، علی زندگی میں رہوں دنیا میں تو بھی مریضوں کو شفا ملے گی، اگر میں چلا جاؤں میرے اسم سے شفا ملے گی. عظمت امیر المومنین امام علی علیہ السلام صلوات. علی نے جب بتوں کو توڑا تھا، نہ بت کو ابو طالب کے نام کا تھا، نہ بت کو عبد المطلب کے نام کا تھا. تکلیف تو ان لوگوں کو ہو رہی ہے جن کے ایک ایک کر کے کئی بت تھے. اب حضرت محترم جناب ابو طالب کے ایمان پر حملہ کرنے والوں کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جب اپنے بڑوں کا دفاع نہیں کر سکے تو انہوں نے علی کے باپ پر الزام لگایا. علامہ ابن عبد الحدید المعتزلی اہل سنت کے عالم، وہ شرح نہج البلاغہ بھی جب نہج البلاغہ کی شرح لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی دلیلیں ایک مومن کے بارے میں ہونی چاہیے اتنی سب کی سب ابو طالب کے لیے ملتی. لیکن کیونکہ دل میں بہرحال کہتے ہیں لیکن ثابت نہیں ہے کہ کلمہ پڑھا تھا، لیکن ثابت نہیں ہے، دلیلیں ہیں. کیا کہ رسول کی حمایت کون کرے گا؟ اپنا پرایا کون کرے گا؟ رسول کی حمایت اپنا ہی کرے گا نا. رسول کے حق میں آواز بلند کون کرے گا؟ اپنا ہی کرے گا. تاکہ رسول کے حق میں مکے میں سب سے پاورفل، سب سے مضبوط، سب سے مخلص جو آواز تھی وہ جناب ابو طالب کی تھی. وہ اتنی مخلص تھی کہ جناب ابو طالب کو لوگ ابو طالب نہیں حامی رسول کہتے تھے. مولا ابو طالب علیہ السلام بلند کر صلوات. اور ایک عجیب بات ہے، اس کے باوجود کا کلمہ ثابت نہیں، لیکن جو بات نہیں بہت اصل بات کہا کہ دیکھیں باقی لوگوں نے کلمہ پڑھا. کب پڑھا؟ جب نبی نے پڑھوایا. اس سے پہلے تو نہیں پڑھ سکتے تھے نا، پڑھا. لیکن جب پڑھوایا نبی نے، کچھ نے پڑھا نبی کے کہنے پر، کچھ نے تب کلمہ پڑھا جب کچھ کر نہ سکے تو کلمہ پڑھ. لیکن ابو طالب کی شان یہ تھی جب تک نبی نے اپنی نبوت کا ظاہری اعلان نہیں کیا تھا اس وقت بھی جناب ابو طالب اپنے بھتیجے کا احترام کرتے تھے. لوگ پوچھتے تھے اے ابو طالب یہ آپ کے بھتیجے ہیں، آپ نے بیٹوں کی طرح پالا ہے، ان کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ کہتے تھے اس لیے کرتا ہوں کہ یہ مجھ سے افضل ہے، مجھ سے افضل ہے کہتے تھے. لیکن پھر بھی کلمہ نہیں ثابت. وہ یہ کہتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں خدا کی قسم ایک عام شخص بھی اپنے دین کے بارے میں برا بھلا پسند نہیں کرتا. اگر ابو طالب رسول خدا کے ساتھ نہ ہوتے ہمیشہ حمایت نہ کرتے. حمایت آپ نے سنی ہوگی، حمایت کی کوئی بڑی دلیل کس قدر حمایت کی کہ حمایت وہ کرنے سے وہ کرتے تھے کہ یا رسول آپ کریں میں آپ کے ساتھ، یا کچھ عملی بھی کرتے تھے. توجہ کیجیے اس جملے سے، جوان بچوں کی نفس کر رہا ہوں. جیسے اللہ صاحب آئے بھارتی کو کہتے ہیں اللہ صاحب آپ ایک کی طرف سے کسی بندے کو کھڑا کریں ہماری حمایت ہے. ایک یہ حمایت ہے، دوسری یہ حمایت کہ آپ بندہ کھڑا کریں ہم آپ کو جتوا کے دکھائیں. تو ابو طالب کی حمایت کون سی تھی؟ آیا زبانی تھی یا عملی تھی؟ ایسا نہیں محترم. ایک مرتبہ نبی ایک بات کراتے سنی ہوئی بات ہے، میں اس کو ایک الگ دکھتے جائیں. جناب محمد مصطفیٰ ایک شخص نے ثابت تھے، رحمت اللہ عالمین تھی، کوئی بدعا نہیں تھی. اپنے جسم طور پر دھونا شروع کیا، غلام نے دیکھ لیا
جا کے جناب ابو طالب کو بتایا، توجہ کیجیے گا تمہیں، جناب ابو طالب کو بتایا کہ یار اے ابو طالب اے سید البطحاء آپ کے بھتیجے کے ساتھ یہ ہوا ہے، سید البطحاء لقب ہے ابو طالب، آپ کے بھتیجے کے ساتھ یہ ہوا ہے، سید البطحاء آپ کے بھتیجے کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ یہ نہیں کہا کیوں ہوا ہے، آئے پوچھا کس نے کیا ہے، کہا فلاں ابن فلاں، کہا میرے ساتھ چلے، میرے ساتھ چلے۔ کیا کیا، اس بندے کو بٹھایا سامنے کھڑا کیا، خانہ کعبہ کے قریب، کیا کیجیے گا تم نے پڑھا، خانہ کعبہ کے قریب اونٹ کو نہر کروایا۔ لوگ سمجھ رہے تھے شاید گوشت غریبوں میں تقسیم کرتے، سید البطحاء ہی تو مذاق نہیں ہے، اونٹ کو نہر کروایا، اونٹ نہر ہوا، اونٹ کے نہر کرنے کے بعد لوگوں نے کہا کیا کر رہے ہیں، تو دیکھیں ہوتا کیا ہے، وہ بندہ بھی ساتھ آ گیا، شاید کچھ گوشت مل جائے گا، شاید کوئی چیز مل جائے گی۔ جب اونٹ نہر ہو گیا، اونٹ کے نہر ہونے کے بعد اس کا گوشت الگ ہوا، جب اس گوشت الگ ہونے کے بعد اس کی اوجڑی کو اٹھایا، غلام کا اسی شخص کے اوپر تھے جس نے میرے محمد پہ اوجڑی پھینکی تھی، اور اس کو کہا دیکھ میں محمد کے لیے اتنی بڑی قربانی دے سکتا ہوں، اگر تو محمد پر اوجڑی پھینکے گا تو میں کسی اور کی نہیں بلکہ اپنے اونٹ کو نہر کروا کر اس کی اوجڑی تم پر پھینکواؤں گا۔ امام حسین علیہ السلام صلوات۔ یہ عظمت ہے جناب ابو طالب کی، یہ حمایت ہے، یاد رکھیں، ایک جملہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی کسی بھی موڑ پر یہ مت بھولیے گا کہ آپ کے دل پاکیزہ ہیں، تبھی تو آپ کے دل میں ان کی محبت ہے۔ یہ محبت ہر کسی کو نصیب نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے شخصیت گزرے ہیں ابو خالد کابلی، مجھے نہیں معلوم، آخر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ان کا ذکر اپنوں میں کیوں نہیں ہوتا، غیروں میں ہونا نہیں ہے۔ جب ابو طالب کا ذکر نہ ہوا غلاموں کا کیا ذکر ہے؟ جناب ابو خالد کابلی چوتھے امام کے ساتھ اتنا عشق، اتنی محبت کہ اب کابل افغانستان آئے، مولا سے محبت ہوئی، اپنا وطن چھوڑ دیا، مدینے میں آ کے امام کے پاس رہے، امام کے پاس رہے، وقت گزر گیا، دل میں سوال ہے کہ مولا سے تو میں اتنی محبت کرتا ہوں، مولا مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، میں تو مولا کو چاہتا ہوں، مولا مجھے کتنا جانتا ہے۔ یا اس وقت تھا، غلام نے ادھر نہیں چھوڑا، غلام ادھر نہیں چھوڑا، غلام نے روک لیا، غلام نے روک لیا، بہرحال ان کی آوازیں بلند ہوئی، مولا نے سنی۔ اب اس کے ذہن میں سوال تھا کہ مولا مجھے کتنا جانتا، مولا نے اس کو اس کے نام سے پکارا جو نام اس کی ماں نے رکھا۔ مولا نے کہا کنکر ادھر آؤ، تو یہ آیا اور پریشان ہو کہتا ہے مولا یہ میرا نام تو میری ماں ہی جانتی ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ مولا نے کہا اے یاد رکھو کنکر، ہم اپنے چاہنے والوں کو ان کے نام کے ساتھ جانتے ہیں، ان کی عمروں کے ساتھ جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں ان پہ کب مشکل پڑے گی، یہ بھی جانتے ہیں اس مشکل کو کیسے حل کرنا ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں قیامت کے دن کیسے پریشان ہوں گے، اور یہ بھی جانتے ہیں اس پریشانی کو حل کرنا۔ اب جب اس کے مولا نے اس پہ مہربانی کی، مولا نے کہا کنکر کچھ کھایا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ مولا نے کہا کہ کھانا کھاؤ گے؟ جی مولا۔ مولا نے غلام سے کہا دسترخوان تو لیکن یاد نہیں، لطف آیا، دسترخوان بچ گیا، جب دسترخوان بچ گیا، دسترخوان بچنے کے بعد یہ کھانا کھا رہا تھا، اس کے ذہن میں ایک سوال ہے، مولا نے آج میرے لیے اتنی چھوٹی سی چیز ظاہر کی، میرا اصلی نام بتایا، تو میری محبت میں کیا ہو گیا؟ اضافہ ہو گیا۔ اگر یہ اپنے فضائل لوگوں پہ ظاہر کر دے تو لوگ سب ان سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ نہیں پہنچے آپ، لوگ ان سے محبت کرنے لگ جائیں گے، یہ ظاہر نہیں کرتے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو محبت کرنے لگ جائیں گے۔ اس کے ذہن میں سوال آیا، تھوڑی دیر بعد ایسی سبیل بنی کے جواب بھی آئے گا۔ امام کھانا کھا رہے تھے، اتنے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے اور آ کر کہا اے فرزند حسین، میں نے سنا ہے آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں اس لیے رکھا گیا تھا کہ وہ جناب امیر المومنین کی ولایت پر توقف کرتے تھے، کیا یہ سچ ہے؟ سچ ہے۔ امام نے کہا سچ ہے، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، میں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بھائی سے سنا، انہوں نے مولا علی سے سنا، انہوں نے نبی سے سنا۔
تو کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا. مولا نے کہا دکھا دوں تو؟ اس نے کہا دکھا دے. امام نے غلام سے کہا 2 پٹیاں لاؤ. ایک پٹی ابو خالد قابلی جس کا نام قصدر تھا اس کی آنکھوں میں بندوائی. ایک پٹی عبداللہ ابن عمر کے آنکھوں میں بندوائی. یہ روایت موجود ہے شیخ عباس قمی کی کتاب منتہی الاعمال میں, علامہ مجلسی کی کتاب بہار الانوار میں, اور دیگر کتاب موجود ہے. دونوں کی آنکھوں میں پٹی بند گئی اور یہ ابو خالد کہتا ہے مولا نے کچھ دعا پڑھی. اس کے بعد ہم ایک جگہ پہ پہنچے. مولا نے کہا پٹیاں ہٹاؤ. ہم نے پٹیاں ہٹائی. ہم نے ایسا پانی دیکھا جیسا نے کبھی سنا تھا نہ دیکھا تھا. امام نے کچھ الفاظ کہے. کئی طرح کی مچھلیاں نکلی. ایک ایک مچھلی نکل کے کہتی تھی یہ حجت خدا تجھ پر سلام, اے وقت کے امام تجھ پر سلام, اے فرزند حسین تجھ پر سلام, اے نبی کی نشانی تجھ پر سلام. کہ جب سلام کرتے تھے امام نے کچھ الفاظ کہے. ایک بڑی مچھلی نکلی. ہم دونوں ڈر گئے. کہتا ہوں ڈرنے والے تھے تو ڈریں گے نا. جب ڈر گئے امام نے اس مچھلی سے کہا تو اپنا تعارف کروا. امام کا کہنا تھا. مچھلی نے بہترین عربی میں اپنا تعارف کروایا, امام کو سلام کیا اور کہا کہ آپ حجت خدا ہیں. یہ کہنے کے بعد اس مچھلی نے کہا اللہ نے میرے شکم میں یونس کو اس لیے رکھا تھا کہ اس نے ولایت علی پر توقف کیا تھا. اللہ نے تسبیح پڑھنے پر یونس کو مجھے کہا باہر نکالو. میں نے باہر نکال دیا. اجل محترم آپ نے سن لیا. کہتا ہے وہ ڈرنے کے در مولا واپس پہنچتا ہے. امام نے آنکھوں میں پٹیاں باندھی. میں مولا توجہ کیجیے گا. آنکھوں میں پٹیاں باندھی واپس اسی جگہ پہ آ گئے. میں مولا سے کہنے لگا مولا میرے دل میں تھا آپ لوگوں پر فضائل ظاہر کریں وہ آپ کے مرید ہو جائیں گے. اب تو یہ آپ کا مرید ہو گیا ہوگا. امام نے کہا جا کے پوچھو. یہ کہتا میں اس کے پیچھے گیا. میں نے اسے کہا دیکھ تو صحیح آج حسین کے بیٹے نے کمال کر دیا. حسین کے بیٹے نے کمال کر دیا. مچھلیوں نے پہچانا, مچھلیوں نے سلام کیا, مچھلیوں نے گفتگو کی. کہتا ہے تجھے کیا پتا بنو ہاشم والے کتنے بڑے جادوگر ہوتے ہیں. کہ جب اس نے یہ کہا میں نے سر کو سجدے میں رکھا. خداوندا تیرا لاکھ احسان کہ میرے دل پاکیزہ. حسین علیہ السلام ہر کسی کے نصیب میں ان کا پیار نہیں ہوتا. دعا کیا کرو کہ تمہارے گھروں میں وہ کام نہیں ہوا جو تم علی سے دشمنی میں. علی سے محبت تھی آسان تھی. کربلا والوں کے تھے. اگر حضرت حر نہ ہوتے کوئی گناہگار کربلا جانے کی ہمت نہ کرتا. ہر کوئی یہ کہتا کربلا پاکی سرزمین کی. لیکن حر کو حسین نے معاف کر کے بتا دیا تم کتنے بھی گناہگار ہوا ہو تو صحیح. جب حر نے حسین کی سواری کے لجام پہ ہاتھ ڈالا تھا تو حسین نے ایک جملہ کہا تھا. معلوم ہے کیا؟ کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. حر کے دل میں اس بیوی کی محبت تھی جس کی پسلیوں کو توڑا گیا تھا. اس بیوی کی محبت تھی جسے دربار میں جھٹلایا گیا تھا. اس بیوی کی محبت تھی جو بابا سے کہتی تھی بابا میں ایک ہاتھ سے تسبیح بھی نہیں پڑھ سکتی. اس بیوی کی محبت تھی جو بچوں کے سامنے روتی تھی. اسما نے کہا تھا بیوی بچوں کے سامنے نہیں رویا کرو. بیوی نے کہا اسما تمہاری بات درست ہے لیکن بچوں کے سامنے تب نہ رو جب مارنے والوں نے مجھے بچوں کے سامنے نہ مارا ہوتا. اور کے دل میں اس بیوی کی محبت تھی. اور کہتا ہے اگر آپ کی ماں فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو میں جواب ضرور دیتا. عزاداروں گزرتے گئے دن آتے گئے مسلمان تلواریں تیریں لے کر حسین کو مارنے کے لیے. آ گئی شب یاسر. بعید نہیں یہ رات کا وہی وقت. رات کا کافی وقت گزر چکا ہے. حر کا بیٹا ہنستا ہوا تھا کہتا ہے بابا کل جنگ جیت جائیں گے انعام ملے گا. حر نے رونا شروع کیا. بیٹا کہتا ہے بابا کیوں رو رہے ہو؟ کل جنگ جیتیں گے خوش ہو. کہتا ہے بیٹا اس لیے رو رہا ہوں جب بھی سوتا ہوں نہ کسی بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے جو کہتی ہے حر تو بستر پہ سو رہا ہے تمہیں معلوم نہیں اس کے بچے پیاسے ہیں جس نے تیرے جانوروں کو پانی پلایا تھا.
دل کھول کے ماتم کریں گے، ابتدا کریں، بڑے آرام سے کریں. اور اس کی سکینہ پیاسی ہے اور علی اصغر پیاسا ہے. اور بیٹے سے کہتا ہے چلیں حسین کے پاس. بیٹا کہتا ہے حسین معاف نہیں کریں گے. کہتا ہے کہ حسین نے معاف نہ کرنا ہوتا نا بی بی کے رونے کی آواز میری کانوں پہ نہ آتی. بی بی کے کانوں پہ رونے کی آواز میرے کانوں پہ آ رہی ہے، مجھے یقین ہے حسین معاف کرے گا. کہتا ہے چلو بابا میں تیرا فرما بردار بیٹا ہوں. باپ اور بیٹا چلے. ایک روایت کے مطابق غلام بھی ساتھ آئے اور حسین کے قدموں پہ اپنے سر کو گرایا اور کہتا ہے مولا معافی مانگنے آیا ہوں. مولا نے کہا اور تو میرا بھائی ہے، میرے سینے سے لگ جا. اور نے مولا کو سینے سے لگایا. مولا لے کر آئے. اور ایک جملہ کا معلوم ہے آپ کے رونے کی عرض کرتے ہیں. مولا سے کہتے ہیں اور کہتے ہیں مولا آپ نے تو معاف کیا، کیا مجھے یقین ہے کہ مجھے آپ کی بہن زینب نے بھی معاف کیا ہو. میری وجہ سے علی کی بیٹی روئی تھی، میری وجہ سے کلثوم روئی تھی، میری وجہ سے سکینہ روئی تھی. رونے والوں بھی یہ گفتگو جاری تھی. حسین کچھ بولے نہیں. کنات کا پردہ ہٹا، فضا کی آواز آئی اور زینب سلام کہتی ہے اور کہتی ہے تیرا شکریہ، تو ہم غریبوں کی مدد کے لیے آ گیا، میں نے آپ کے انتظار کو ختم کیا. مولا نے کہا اور کیا چاہتے ہو؟ اور نے کہا مولا پہلے میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دیں. مولا نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے میرے نبی کی حدیث سنی ہے بوڑھے باپ پر سب سے بڑا زخم بیٹے کا ہوتا ہے. مولا میں چاہتا ہوں اپنے بیٹے کا زخم سینے پہ لے کے جاؤں اور نبی کو بتاؤں یہ زخم حسین کی محبت میں لایا ہوں، اللہ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے. اور نے جب یہ کہا مولا نے کہا اور اپنے بیٹے کو بھیجو. اور کا بیٹا لڑنے کے لیے گیا. اور کا بیٹا لڑتے لڑتے زمین پر گرا. اور کو آواز دی بابا میں گر گیا. اور باپ تھا نا روتا ہوا اٹھتا ہوا گرتا ہوا پہنچا. اور جب پہنچا کیا دیکھتا ہے اس سے پہلے حسین ان کے بیٹے کو سینے سے لگا کے بیٹھے اور پیار کر کر کے کہہ رہے ہیں بیٹا میں آ گیا ہوں، بیٹا میں آ گیا ہوں. انہوں نے کہا مولا یہ میرا بیٹا ہے، اس کا جنازہ مجھے اٹھانے دے. اب آپ ماتم کیجئے گا اس جملے پر. رب کہا کہ میں اٹھاؤں گا. مولا نے کہا نانا کی شریعت کا حکم ہے بوڑھا باپ جوان بیٹے کا جنازہ نہ اٹھائے. اور تو بوڑھا ہے، تیرا بیٹا جوان ہے، اس لیے تیرے بیٹے کا جنازہ میں اٹھاؤں گا. میں کہتا ہوں مولا ان کا بیٹے کا جنازہ تو آپ اٹھانے آئے، لیکن جب اکبر زمین پر گئے تو مولا فقط اکبر کا جنازہ نہیں اٹھانا، آپ نے اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل بھی کھینچنا. رونے والوں ان کے بیٹے کے جنازے کو سید شہداء نے اٹھایا. خیموں میں جنازہ آیا، جوان کا ماتم ہوا. لیکن اس کے بعد ان کے مولا اب مجھے جانے کی اجازت دیں. مولا نے کہا اور جاؤ. اور گئے زخموں سے چور ہو کر. اور جب زمین پر گرے کہتے اللہ تیرا شکر ہے میرے سینے پر حسین کی محبت میں زخم لگے ہیں، زخموں سے چور ہو. جب گرا مولا کو آواز دی. مولا روتے ہوئے آئے اور کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، پیار کیا. اور سے ایک جملہ کہا مہمان کو میں خالی ہاتھ نہیں بھیجتا. اور تو میرا مہمان ہے، تو مدینے میں آتا میں تجھے تحفہ دیتا، دنیا دیکھتی. لیکن آج میں غریب ہوں، میں خالی نہیں بھیجوں گا. کیا دینا چاہتے مولا؟ مولا نے اپنی کباں سے ماں کا رومال نکالا اور کہا تو نے میری ماں کا احترام کیا تھا نا، اور یہ ماں کا رومال تیری پیشانی پہ باندھتا ہوں. عزادارو ان کا جنازہ حسین نے اٹھایا. ماتم ہوا، میں نے مجلس کو ختم کیا. آ گئی شام غریبہ، ہو گئے سر قلم. گھوڑوں کو تیار کیا گیا. گھوڑوں کو تیار کر کے کہا گیا سب سے پہلے ان کے جنازے کو پامال کریں گے. کہا کیوں؟ کہ اس لیے یہ ہماری فوج کو چھوڑ کے گیا تھا. جب گھوڑے قریب آئے ان کا قبیلہ آگے بڑھا اور انہوں نے ان کے جنازے کو اٹھایا. کہا کہ جس کے وارث ہوتے ہیں اس کے جنازے پامال نہیں ہوتے. میں پھر کہہ رہا ہوں ان کا قبیلہ کہتا ہے جس کے وارث ہوتے ہیں اس کے جنازے پامال نہیں ہوتے. رونے والوں یہی دکھ تھا جسے یاد کر کے قبر تک علی کی بیٹی روتی رہی کہ غلاموں کے جنازے اٹھا لیے گئے. اگر کوئی جنازہ غرب زمین پہ رہا وہ حسین ابن علی کا تھا. اور فقط گھوڑے دوڑے نہیں، اتنے دوڑے جیسے سروادے نے ماں کی پسلیاں توڑ دی تھی. گھوڑوں نے حسین کی
ألا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ماتم الحسين Hussein,